चलिए, अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद नीलम नाज अब्बासी, जिन्हें लोग जूनियर बेनज़ीर भी कहते हैं, इनके काम की वजह से खुद शायद ये शर्मा जाएं जब हम इनसे ये बात करें, लेकिन इनको ये टाइटल दिया है और इस बुनियाद के ऊपर कि यतीमों बेवाओं को बाहर स्कॉलरशिप दिलवाना, उनके लिए तालीम के इंतज़ाम करना, वो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और उस के लिए बेधड़क होकर ये काम कर रही हैं। ख़ुद तो इन्होंने काफ़ी मुल्कों में तालीम हासिल की है, इंग्लैंड, जर्मनी, टर्की और काफ़ी ममालिक में इनका सफ़र रहा है, लेकिन पाकिस्तान आके बसी हैं और पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मालूम है ना, आपको आपके नाम की वजह से यानी काम की वजह से लोग कहते हैं जूनियर बेनज़ीर, तो आपको कैसा लगता है जब ये बात करते हैं? एक्चुअली मैं तो ख़ुद को उनसे कंपेयर तक नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेडी हैं और बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। मोहतरमा शहीद भुट्टो बेनज़ीर साहिबा एक बहुत बड़ा नाम है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। और आई फील कि इतनी बड़ी लीडर से मुझे कंपेयर करना भी मेरे लिए एक फ़ख्र से भी कुछ अबव चीज़ है। ठीक है। और मैं चाहूँगी कि मुझे उनसे कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से कंपेयर हो सकूं। अच्छा, चलिए अपने काम के हवाले से ज़रा बताइए कि आप समाजी शोबे में काम कर रही हैं, जैसे हमारे पास है कि बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए काम कर रही हैं, और उसके अलावा जो बाहर जाना चाहते हैं उनको हेल्प करती हैं तालीम के लिए। ये काम कैसे आपके ध्यान में आया कि आप ये काम शुरू करें? आगाज़ कहाँ से किया? आगाज़ एक्चुअली मैं सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पढ़ती थी और बेसिकली मैंने वहाँ भी स्कॉलरशिप हासिल की। वहाँ जाकर मैंने फ़ील किया कि कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि मेरे जो क्लास फेलो स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब उनको लिए वो अपने सिस्टर्स को भी पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब वहाँ से मैंने फिर सोशल मीडिया के ज़रिए पोस्ट करना शुरू किया कि कोई इनकी मदद कर सकता है कि वो भी तालीम हासिल कर सके। उस वक्त मैं सेकंड ईयर में थी, इंटरमीडिएट में थी। ठीक है। एंड नाउ आई हैव डन MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अब तक ये सिलसिला जारी है और मैंने शुरुआत स्टूडेंट से की थी। उसके बाद मैंने ऑर्फन्स की तरफ आई, उनके लिए मैंने कपड़े, जूते अरेंज किए, इंटीरियर सिंध में गई, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद बेवाओं की भी हेल्प की बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैंने नहीं की, मेरे सपोर्टर्स जो मुझ पे ट्रस्ट रखते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने मेरी काफ़ी सपोर्ट की। मैंने कोई डोनेशन नहीं लिया, बल्कि वो लोग वहाँ पहुँच जाते थे। वो कहते थे कि तुम एक मसीहा हो, बहुत यंग हो और ये काम कर रही हो, तो हम आपको ये डिस्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, आप पे ट्रस्ट कर सकते थे, तो इसलिए हमने दिया। उसके बाद मैंने एक और एजेंडा निकाला कि अगर मैं ऐसे तो पैसे हो या फिर राशन हो दे देती हूँ, लेकिन आगे वो बेवा औरतें जिनके 6-6 बच्चे हैं, वो क्या करेंगी? उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट डाली कि अगर हम इन बेवाओं को सिलाई मशीनें मुहैया करते हैं, ठीक है, तो वो सिलाई करके अगर अर्निंग कर सकती हैं तो उनको कहीं भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। उसके बाद मैंने इस तरह से काफ़ी फैमिलीज़ के लिए मैं ज़रिया बनी कि उन्होंने अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और लोगों ने मतलब एवरीवन वाज हेल्पिंग मी कि मशीन्स मेरे पास आ रही हैं और उनके साथ जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उनके साथ जाके मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, घर घर जाके। मैं झोपड़ियों में भी गई और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ औरतें हैं जो बीमारियों में हैं लेकिन वो अपना इलाज नहीं कर पा रही।
ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کے پوسٹ ڈالے, پھر لوگوں نے ان کو جناح ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, مطلب اپنے ریفرنس کے ذریعے, کیونکہ ان کے پاس ریفرنس بھی نہیں ہوتا کہ وہ فری علاج کروا سکیں اپنا. الحمدللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا, لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا اور لوگوں کی مدد ہوتی گئی اللہ کے ذریعے. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے. اس کے بعد اچھا نیلم, اگر ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نیلم, ہرمیت آپ سے سوال کر رہے ہیں. پہنچ رہی ہے. ہاں ہرمیت. جی اچھا نیلم, اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس, اگر ہم طلباء کی اسکالرشپ کی بات کریں, آپ مختلف ممالک میں آپ پڑھ چکی ہے, تعلیم حاصل کر چکی ہیں, بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. آپ نے یہ شروعات لی, آپ نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ بچے جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو میدان میں کچھ کر سکتے تعلیم میدان میں, ان کے لیے اسکالرشپ حاصل کرنا, یہ کتنا مشکل تھا آپ کے لیے ان ساری چیزوں کی طرف آنا؟ ایکچولی پہلے تو یہ کافی مشکل ہے, کیونکہ مطلب اب اسکالرشپس کی بھی اسپیسیفک اور لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. اب میں نے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو اوپن کیا, وہاں پہ ایک فارم رکھا چیزوں کی طرف آنا. ایکچولی پہلے تو یہ کافی مشکل ہے, کیونکہ مطلب اب اسکالرشپس کی بھی اسپیسیفک اور لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں. اب میں نے سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو اوپن کیا, وہاں پہ ایک فارم رکھا جہاں پہ بچے فارم بھرتے ہیں جو اہل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ان بچوں کو گیدر کیا جن کے اسکور ہائیسٹ ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طرح یونیورسٹی میں جو فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں ان کو حاصل کر سکیں. اس کے بعد میں نے ان فارمز کو کلیکٹ کیا, ان کے بعد میں نے ان فارمز کو الگ کیا جو سب سے زیادہ اہل ہیں. پھر ان کے لیے میں نے خود اپلائی کیا, ان کی ڈاکیومنٹس لی, ایک پروپوزل تیار کیا اور اس میں ساری چیزیں اور ایک لیٹر تیار کیا کہ میں نے اس میں یہ اسکورس لیے, اس میں یہ اسکورس لیے, میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اینڈ آئی ڈیزرو اسکالرشپ. پھر کچھ یونیورسٹیز نے الحمدللہ ان کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ آئیے, کیونکہ ان کے اسکورس ہائیسٹ ہیں. ایون آئی کین ٹیل یو کہ کچھ لوگ تو گولڈ میڈلسٹ ہیں بٹ دے کی ناٹ اسٹڈی فردر. اگر وہ باہر جا کے پڑھتے ہیں اور آ کے ہمارے پاکستان کی میرے ساتھ مل کر بھی خدمت کر سکتے ہیں. میں تو ایک ہوں, اگر سارے میرے ساتھ مل جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ, کتنے ہمارے ینگسٹرز اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو لوگ آپ تک رسائی کرنا چاہیں, مطلب آپ تک پہنچنا چاہیں, ان کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ پہلے اپنے جونیئر لیول کے اوپر سکورز اپنے بہتر کریں, بہترین گریڈز حاصل کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار بہت زیادہ اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ایڈوائز کریں گی؟ ایکچولی آپ کے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ ایسے اسٹوڈنٹس تھے کہ جنہوں نے فرسٹ ایئر کیا ہے, انٹرمیڈیٹ نہیں کیا, مطلب وہ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں, گریجویشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں, گورنمنٹ اسکول کی طرف. ان کو میں نے کاؤنسلنگ کی ویڈیو کال کے ذریعے. آپ پڑھیں, اس کے بعد اچھے اسکورس لائیے اور بالکل آپ کو یونیورسٹیز دیں گی اسکالرشپس. اور دوسرا, کچھ ایسے بزنسز بھی ہیں جو اپنا سوشل ریسپانسبلٹی کے طور پر بچوں کو جو ہے اسکالرشپس دیتے ہیں, پاکستان میں بھی دیتے ہیں, پاکستان میں بھی وہ لوگ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے میں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور مجھ تک پہنچنے کا بالکل آسان طریقہ رکھا میں نے. وہ کیسے کہ میں نے ویب سائٹ جو اوپن کی ہے وہاں پہ وہ فارم فل کریں گے اور وہ فارم ڈائریکٹلی میری ای میل پر آتا ہے, اور ایک نمبر بھی میں نے پرووائڈ کیا ہے, اس میں بھی اگر وہ ڈائریکٹلی واٹس ایپ پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں چاہتی ہوں یا میرے ریفرنس کے ذریعے یا میرے ذریعے سے, یا پھر جو لوگ سن رہے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے, تو وہ بھی مجھے اپروچ کر سکتے ہیں اور میں بالکل پوری کوشش کروں گی. اور میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے یا پھر اسٹوڈنٹس, وہ آگے پڑھیں, مطلب اسکور لائیں اور
محنت کریں, بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں. جب میں بڑھ سکتی ہوں, میں نے بھی بالکل یورپین یونین میں اسکالرشپ حاصل کی اور میں جرمنی گئی, فلی فنڈڈ اسکالرشپ میں نے حاصل کی اور وہاں بھی میں نے اپنے ریسرچ کی. مجھے بھی اسکالرشپ ملی تھی, میں نے بھی کوئی ریفرنس نہیں لگایا اپنی پڑھائی کے بلبوتے پہ, مطلب میرا جو اسکور تھا اس کے ذریعے میں نے اسکالرشپ حاصل کی. استنبول میں جو میں پڑھی وہاں بھی میں نے 50% اسکالرشپ حاصل کی. آئی ایم دا ٹاپ ریسرچر اوور دیئر, بیسٹ ریپرزینٹر اوور دیئر, صرف محنت کی وجہ سے. ضروری نہیں کہ آپ کے بیگ پر کوئی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کرنا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جی ہرمیت. اچھا نیلم, جس طرح آپ کی کچھ ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں جس میں بچوں کے آنسو آپ پہنچ رہی, کہیں نہ کہیں یتیم بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں. آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ ان کو غربت سے نکالنے کے لیے ہم نے کچھ ایسی چیزیں ان کو سکھانے کو, ایسے اسکل دینے ہوں گے تاکہ غربت میں ان کی کمی آ جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف شوز دے دی یا کپڑے دے دیے, وہ وقتی طور پر تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن مستقل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کیا اس طرف بھی آپ کام کر رہی ہیں کہ بچوں کو, جو یتیم بچے ہیں ان کی طرف, ان کو کوئی ایسی ایجوکیشن, ایسی تعلیم کی طرف آپ راغب کر رہی ہیں؟ نیلم کو شاید آواز نہیں گئی. نیلم میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ تو یہ ہرمیت کا سوال ہے کہ آپ کی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں جس میں یتیم بچوں کے ساتھ بھی آپ کام کر رہی ہیں, تو یتیم بچوں کے لیے کیا پلان ہے, کیا ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کر رہی ہیں آپ؟ محل میں ہماری آواز نہیں جا رہی. ہرمیت بالکل نیلم کر رہی ہوں گی. جیسے ہم نے دیکھا یتیم بچوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ وہ جا رہی ہیں, جا کے کام کر رہی ہیں, اور جیسے انہوں نے خود بھی بتایا کہ کافی زیادہ ان کا پھیلا ہوا ہے کام. اللہ ان کے کام میں برکت ڈالے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. واقعی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑا کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور وہ کافی کامیاب اس سفر میں ہیں. اور جس طرح وہ کہہ رہی ہیں ان کے کام کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سلائی مشینوں کی بات ہو جو بیواؤں تک پہنچانا ہے, یا مرد کی دوسروں کی میڈیکل فیسلٹیز کی بات ہو, لوگ شامل ہو رہے ہیں. آپ بھی نیلم کا ساتھ نبھا سکتے ہیں, ساتھ دے سکتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ویب سائٹ کے اوپر مل جاتا ہے, نیلم ناز عباسی, اس حوالے سے. ابھی اجازت دیجیے ایک بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہ بستر میں لیٹا ہے اور وہ